اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ القاریعہ کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ہم اس کا اجرا کریں گے۔ ویڈیو میں کوئی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا، شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ جتنے بھی قواعد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جب آپ کو وہ سمجھ آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا، تو آپ کی تلاوت کے دوران جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مدد سے آپ اپنی تلاوت کی غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تجوید کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، تجوید سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس کے لیے آپ کو ٹھیک ٹھاک ٹائم درکار ہے۔ تو اتنا ہر کسی کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے کام کے اندر مصروف رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس تھوڑا سا ٹائم ملے جس کے اندر ہم سیکھ سکیں۔ تو یہی اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ ان صورتوں کی مدد سے اپنی تلاوت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی غلطیاں آتی ہیں انشاءاللہ ساری کی ساری ٹھیک ہوں گی۔ میں ایک ایک چیز بتاتا ہوں شروع سے آخر تک۔ تعوذ سے صورت مکمل ہوتی ہے وہاں تک جتنی بھی قواعد اس کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ڈیٹیل سے میں بتاتا ہوں، تو آپ کوئی پارٹ سکپ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ تجوید کے ساتھ تلاوت کریں، صرف ٹائم پاس کرنا ہے، تو بے شک آپ اس کو سکپ کر کے یا آپ چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے ثواب کی نیت سے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ گلا میرا ڈسٹرب ہے، اگر کوئی حرف آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر دیکھیں اعوذ، سب سے پہلا سٹیپ ہے تعوذ اور تسمیہ کو ٹھیک کرنا۔ ہم تعوذ اور تسمیہ کو پہلے ٹھیک کریں گے۔ اس کے اندر موسٹلی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس میں سے 95% یا 90% اسٹوڈنٹ تعوذ اور تسمیہ کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، تو آپ بھی ان غلطیوں سے بچیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر دیکھیں اعوذ، حمزہ ہے، حمزہ کو واضح کرنا ہے، عین کو واضح کرنا ہے، او نہیں کریں گے۔ آگے ہے واو، واو کے اوپر جزم آ گیا ہے تو یہ واو ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ واو ساکن جہاں کہیں بھی آئے گا اس سے پہلے پیش آئے گی۔ ساکن کہتے ہیں جس حرف کے اوپر جزم آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ واو کے اوپر جزم آ گئی ہے تو واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ مدہ کہلاتا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا۔ واو مدہ حروف مدہ کے اندر آتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے ذال، ذو، اعوذ، ذو نہیں کریں گے، اعوذ نہیں کریں گے، اعوذ پڑھنا ہے۔ ذال ہے تو ذو کرنا ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا جو کنارہ ہے، یہ آپ اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو یہ نکلے گا ذال۔ دانتوں اور زبان کے درمیان میں آپ نے کوئی سپیس نہیں چھوڑنی تاکہ وہ سیٹی کی آواز ظاہر نہ ہو۔ جب آپ کریں گے یہ دانتوں کے درمیان میں سپیس آ جائے گی اور آپ کی زبان کی جو کنارہ ہے، یہ زبان کا جو کنارہ ہے یہ نیچے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگا، نیچے والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ۔ آپ نے نیچے والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ نہیں ٹچ کرنا، آپ نے اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ، اب یہاں پہ باللہ موٹا نہیں کریں گے، اللہ کے نام کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کا نام جہاں کہیں بھی آئے گا اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو ہم وہاں پر موٹا کر کے پڑھیں گے۔
बिल्लाहि मिनश्शैतान। अब यहाँ पर तो वा नहीं करेंगे, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए, लिप्स आपके गोल ना हो। तानिर्रजीम, अब यहाँ पर निर्वजीम नहीं करेंगे, निर्रजीम करेंगे, ठीक है। और हा को मोटा पढ़ेंगे लेकिन लिप्स गोल नहीं करने। निर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये तो हो गया तावुज़। अब आते हैं तस्मिया की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाह, यहाँ पे अल्लाह के नाम को मोटा नहीं करेंगे। हिर्रहमा नहीं करेंगे, हिर्रहमा पढ़ेंगे। निर्रहीम, और यहाँ पर हा की आवाज़ को ज़ाहिर करना है, हा की आवाज़ ना आए। हिर्रहमा नहीं करेंगे, रहमा। एक वहमा नहीं करेंगे, ठीक है, ए रहमा नहीं करेंगे। मोटा हा को हा नहीं पढ़ना और रा पे लिप्स गोल नहीं करने। रहमानिर्रहीम, अब यहाँ पे निर्वाहिम नहीं करेंगे, निर्रहीम। आगे या मद्दा है, या साकिन आ गया है। या साकिन से पहले कहीं भी ज़ेर आ जाएगी तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर। ये या मद्दा है। हरूफ मद्दा 3 बताए थे, अलिफ वाव या। अलिफ वाव और या तो आपको पता चल गए हैं, अब एक अलिफ रह गया है, वो आपको आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअह, अब यहाँ पर हम क़ा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और क़ाफ को मोटा करके कारिया नहीं करेंगे। क़ा अल-क़ारिअह, अल-क़ारिअह। क़ाफ को खींचकर एक अलिफ के बराबर मोटा करके, क्योंकि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जब ज़बर आ जाएगी तो अलिफ मद्दा बनता है। अब यहाँ पर आपके हरूफ मद्दा तीनों के तीनों मुकम्मल हो गए हैं। या भी पता आपको, वाव भी पता चल गया है, या भी और अलिफ भी, कि ये कब मद्दा बनेंगे। मद्दा कहते हैं खींच के पढ़ना, और हरूफ मद्दा जब आ जाएंगे तो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जब ये वक्फ की सूरत में आएंगे तो 3 अलिफ के बराबर खींच सकते हैं। अल-क़ारिअह, अब यहाँ पर रा को मोटा नहीं करेंगे और रुइया नहीं करेंगे। री और रा के नीचे जब ज़ेर आ जाएगी तो वो जो ज़ेर की साउंड होगी हम उसको बरी करके पढ़ेंगे, मोटा नहीं करेंगे। आइन है और हा है, आइन और हा की आवाज़ में सही आपने वाज़े फ़र्क रखना है कि आइन और हा की आवाज़ सही समझ आए। अल-क़ारिअह, आह नहीं करेंगे, अल-क़ारिअह हमज़ा नहीं पढ़ेंगे, आह करेंगे। इसको हम वसल के साथ भी पढ़ सकते हैं, अल-क़ारिअतु भी कर सकते हैं और अल-क़ारिअह भी कर सकते हैं। ये जो सर्कल होता है, ये वाला गोल दायरा, इसका नाम होता है वक्फ़े ताम। ये आयत जब मुकम्मल हो जाती है तो ये सर्कल लगा देते हैं, तो ये वक्फ़े ताम इसका नाम है। अगर इसके ऊपर कुछ भी ना पड़ा हो, अब यहाँ पर तो लाम पड़ा है, अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, वो खाली होगा, तो हम रुक जाएंगे। अगर लाम अलिफ आ जाएगा तो हम आगे मिलाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। मल-क़ारिअह, अब यहाँ पर देखें मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर के बाद अलिफ आया है। अब यहाँ पर अलिफ मद्दा नहीं बनेगा, ये ज़बर वाला हर्फ लाम के साथ मिलेगा। मल-क़ारिअह, वही कायदा जो पीछे वाले क़ारिअ के साथ लगा वो यहाँ पर लगेगा। देखें, एक कायदा आपने यहाँ पर याद किया, वो यहाँ पर भी लग रहा है, वो आगे भी जाके लग रहा है। तो आप इस तरीके से जब एक कायदा समझ लेंगे तो वो बार बार आएगा, तो आपके दिमाग के अंदर वो एक किस्म का रिपीट होता रहेगा। जब वो दिमाग के अंदर आपके रिपीट होता रहेगा तो आपको याद होता रहेगा। तो कोशिश करनी है जो कायदा आप पहली दफ़ा समझें उसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि वो नेक्स्ट आए तो आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर भी आप मिलाकर पढ़ सकते हैं, रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। वमा अदराका मल क़ारिअह, अब यहाँ पर देखें मीम के ऊपर मद आ गई है, ये छोटी मद, इसको मद मुनफसिल कहते हैं, इसका नाम है मद मुनफसिल।
अच्छा یہ کب آتی ہے؟ جب الف مدہ یا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ ہے۔ اب حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ گیا ہے، تو ہم یہاں پر اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وما ادراک، وما ادراک ما القاریعہ، یہاں پر 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ دال پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اد، حروف قلقلہ ہوتے ہیں 5، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب، جد، اد، راک، برا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، راک مل قاریعہ۔ اچھا قلقلہ جو ہے 5 حرفوں پہ ہوتا ہے، قطب، جد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ ساکن ہوں گے، یعنی ان کے اوپر جزم آئے گی، یا یہ وقف کی صورت میں آ رہے ہوں گے، تو ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو جنبش دینا، آواز کو لہرانا، ٹھیک ہے نا، ہلانا آواز کو۔ اد، اد، آسان لفظوں میں اگر بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ پکڑ کر پھر چھوڑیں گے، جیسے اد پکڑ لیا، د چھوڑا تو یہ قلقلہ ہو گیا۔ اسی طرح قاف ہوگا، اق، اب، اط، اج، صرف یہ ان 5 حرفوں پہ قلقلہ ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے قلقلہ نہیں کرنا۔ ادراک ما القاریعہ، اب یہاں پر قاف کو موٹا نہیں کرنا، اس کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ ما القاریعہ، وہی قاریہ جو آپ پیچھے 2 جگہ پڑھ کے آئے ہیں۔ وما ادراک ما القاریعہ، یوم، اب یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ بنتا ہے، اب یہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے تو واو لین بن رہا ہے۔ ہم نے اس کو 3 طریقوں سے نہیں پڑھنا، ہم اس کو مجہول نہیں کریں گے، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، ہم اس کو جھٹکا نہیں دیں گے۔ سافٹ لین کہتے ہیں نرمی کے ساتھ ادا کرنے کو، ہم اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، یو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مجہول نہیں پڑھنا، یاؤ، یہ مجہول کی مثال ہے، یاؤ نہیں کریں گے۔ اسی طرح جھٹکا نہیں دیں گے، یو، یہ جھٹکا کرنے کی مثال ہے، اور اس کو لمبا نہیں کریں گے، یو، یہ لمبے والی مثال ہے، ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یوم یکون الناس، اب یہاں پر دیکھیں کاف کے بعد کاف کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے تو یہاں پر مدہ ہے، وہ مدہ بن رہا ہے۔ یکو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، نون ناس، یہاں پر غنہ کریں گے، 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو ٹھہرانا، دبا کے رکھنا، 1 الف کے برابر، یہ غنہ کی علامت ہے۔ غنہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہوتا ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد کے بعد لام یا را یا حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہم ہر جگہ پہ غنہ کریں گے، 1 الف کے برابر ناک میں آواز کو ٹھہرا کر رکھیں گے۔ یکون الناس، نون، یہ دیکھیں ناس 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کل فراشل، اب قاف کو موٹا نہیں کریں گے، را کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے، کل فراش المبثوث، اب یہاں پہ سوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ والا اپنا تلفظ ذال اور ثا کا ٹھیک کر لیں، اس کا ذال اور ثا کے اندر تقریباً ہر کوئی غلطی کرتا ہے، اس غلطی کو آپ ٹھیک کر لیں۔ جب آپ یہ جان جائیں کہ ہماری یہ غلطی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے غلطی کے ساتھ تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلطی ہے تو ہم نے غلطی نہیں کرنی دوبارہ، ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں گے۔ یہاں پر ہے مبثوث، سوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ذال اور ثا کا مخرج بالکل سیم ہے، ذال اور ثا کو ہم اوپر والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ زبان کی نوک کو ٹچ کریں گے تو یہ ذال اور ثا ادا ہوں گے۔ مبثوث، اب یہاں پر مبثوثی بھی کر سکتے ہیں۔ آگے
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وہی واو مدہ، جبالو الف مدہ، کلعہ عین اور ہا کی آواز کو صحیح واضح کرنا ہے، کلعہن المنفوش۔ اب یہاں پر نون ساکن ہے، اب یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو ٹھہرانا، ایک ہوتا ہے ناک میں آواز کو دبانا، ایک ہوتا ہے ناک میں آواز کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ ایک ٹھہراؤ ہے دبانے کی صورت میں، ایک ٹھہراؤ ہے چھپانے کی صورت میں۔ ہم نے اب ناک میں آواز کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے نا، دبا کر نہیں رکھنا۔ یہ ساؤنڈ نکلتی ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد، جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ ساؤنڈ نکلے گی۔ حروف اخفا ہوتے ہیں 15، تا، تا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم یہ والی ساؤنڈ نکالیں گے، منفوش۔ جو قاعدے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہم ان کو دوبارہ تفصیل ان کی بیان نہیں کریں گے، جو نیا آئے گا ہم صرف ان کو پڑھیں گے تاکہ ٹائم بچ جائے۔ فَأَمَّا مَن، اب یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ ثقلت موازینہ، واو کو کھینچیں گے، زینہ، ہا کی آواز صحیح واضح سمجھ آنی چاہیے۔ اینڈ میں جب آئے گی ہا کی آواز تو آپ کے سینے پر پتہ چلنا چاہیے کہ ہا کی آواز نکلی ہے۔ نوح، یہ ہا کی آواز سینے سے ادا ہوگی۔ آگے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہاں پر فی یا مدہ ہے، پھر آگے یا مدہ ہے، را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف مدہ ہے، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، راضیہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ راضیہ ضاد جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور ہم قرآن پاک کو عربی لہجے کے اندر اور عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو لینگویج ہے وہ عربی ہے، اردو نہیں ہے، تو اس کے اندر جو حرف استعمال ہوا ہے جس کو ہم ضاد پڑھ جاتے ہیں، یہ ضاد نہیں ہے، یہ ضاد ہے۔ زبان کی جو سائیڈ ہے یہ آپ کے اوپر والے دانتوں کے جڑ کے ساتھ جب یہ ٹچ ہوگی تو یہ نکلے گا ضاد، ضاد، اس طرح یہ ضاد کی آواز نکلے گی، یہ ضاد ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اب یہاں پر غنہ کریں گے لیکن یہاں پر اخفا نہیں کریں گے کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ خفت موازینہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر جسٹ اظہار ہوگا۔ فَأُمُّهُ، اظہار کہتے ہیں کہ میم مشدد اور نون مشدد کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، اب یہاں پر اظہار ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کیونکہ آگے ہا حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ہے حروف ہلکی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وہی ما کھینچ کے پڑھیں گے، اد دال پر قلقلہ کریں گے، ما ہیہ، پیچھے بھی ہم نے ما ہیہ پڑھا۔ نار حامیہ، آج میرا گلا بہت زیادہ ڈسٹرب ہے تو اگر کوئی حرف یا لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں سورت کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔